ہر بندہ غصے سے بھرا بیٹھا ہوا ہے, تو اینگر مینجمنٹ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں سوسائٹی میں کوئی کام ہونے والا ہے؟ جی بالکل, میں اینگر مینجمنٹ تو میں نے بہت سی ورک شاپس کروائی ہیں. اچھا, ابھی میں بلکہ پچھلے دنوں ہی رنگار خان میں یونیورسٹی میں تھا, خواجہ فرید یونیورسٹی میں, تو وہاں ایکچولی ٹاپک ہی اینگر مینجمنٹ. اچھا, تھوڑی سی ہماری بھی کروا دیں. ایموشنز کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایموشنز کو ڈینائی نہیں کریں, ایموشن کو انڈرسٹینڈ کریں, اور جب ایموشن کو انڈرسٹینڈ کریں, ہم سب کو اپنے جذبات کو سمجھ کر اس کا اظہار کرنا آنا چاہیے. اچھا, اظہار کرنا ضروری ہے. لڑکا بھی آ کے بیٹھ گیا, تو انہوں نے آ کے ٹرے میں ایک بچی لے کے آئی, اس نے کہا کہ اچھا ماشاء اللہ بیٹا تم کہاں سے پڑھی, اچھا بڑا اچھا. وہ میری خالہ کی بیٹی وہاں پڑھتی تھی, تو آپ نے اندازہ لگایا وہ کیسے بولتی ہے, کہ پتہ کہ والد صاحب کا بھی اچھا بزنس ہے, اور لڑکا اچھا اسمارٹ سا ہے, چھوٹی سی داڑھی ہے لیکن ٹال سا ہے, ہینڈسم سا ہے, جی لے چل پر دیٹس اٹ. آپ کے خیال میں یہ جو طے کیا ہے, اس کی بنیاد پر دو بندوں کی کمپیٹیبلٹی کا ڈیسیژن ہو سکتا ہے؟ غلط لطیفے بنے ہوئے ہیں, یہ فضول لطیفے بنے ہوئے ہیں کہ جی کہ بچہ اپنا اچھا لگتا ہے, بیوی ہمسائے کی اچھی لگتی ہے, اور یہ فلاں لگتی ہے, وہ غیر تربیت یافتہ ذہن کی پیداوار ہے یہ لطیفے. ہاؤس وائف کی ٹرم بھی نا بڑی عجیب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو نا کہ ورکنگ وومن جو ہاؤس وائف ہے, اس کا نام چینج کر کے کرنا چاہیے نیشن بلڈر. کیا بات, کیونکہ وہ بچوں کی تربیت وہ زیادہ بہتر, یہ نہیں کہ جو ورکنگ وومن ہے نہیں کر سکتی, لیکن ہاؤس وائفز جو کہ جنہوں نے ڈیوٹ کر دیا اپنے آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے, تو وہ بھی کوئی کم کام نہیں کر رہی ہیں. اس دفعہ پورے سال میں ہم قرآن کو سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا کہا جائے. آپ اس سال کی ریزولوشن ریکمینڈ کریں گے قرآن کو سمجھیں. تو اپنے لیے میرا کیا پرپس, میں کیوں زندہ ہوں؟ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, دنیا کو کیا فرق پڑے گا؟ میرے یہاں ہونے سے دنیا میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کسی کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ابا ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ابا ہے, اور وہ جب آتے ہیں تو وہ ہمیشہ ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتے ہیں, اور گھر کے سب لوگ سہم جاتے ہیں. وہ بہت سخت ہیں, امی بھی ڈر جاتی ہیں, اور ایک دفعہ امی کو انہوں نے تھپڑ مارا تھا سب کے سامنے, اور ڈانٹتے بانٹتے تو وہ سب کو رہتے ہیں, اور تمام بچوں کو, اور ملازموں کی تو وہ چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں. جو اس گھر میں میل بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے نا, اس کے نزدیک یہ غلط یا صحیح نہیں ہوگا, یہ ہوگا کریکٹر ہے. دس ول بی اے پیٹرن. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ بڑی مدد, رات کے اس پہر ہم آپ کو جگا رہے ہیں, لیکن آپ کی بڑی شفقت, آپ تشریف لائے. جی نہیں شکریہ, آپ کراچی سے آئے تھے تو میرے لیے بھی ایک خوشی کی بات ہے. لاہور سے, ہم لاہور سے آئے. جی بالکل, ہم بالکل آپ کے لیے بڑا ہمیں اشتیاق تھا. پہلے بھی جنوبی پنجاب ایک بار آنا ہوا تھا, اور آپ سے بڑی خواہش تھی کہ بھاولپور سے, میں نے بہت سے لوگوں کو پوچھا بھاولپور کی سب سے معروف شخصیت کون ہے. میرا خیال تھا لوگ کسی سیاستدان کا نام لیں گے, کسی اسپورٹس مین کا نام لیں گے, لیکن غالب اکثریت نے آپ کا نام لیا. یہ بڑی حیران کن اور بڑی اچھی بات ہے. لیکن بھاولپور میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہاکی میں سمیع اللہ, متی اللہ, کلیم اللہ آپ جانتے ہیں. جی بالکل. اور اس کے علاوہ میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا ہوں بہت عرصہ. اچھا. وہاں پرنسپل بھی رہا. تو عاطف بشیر کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو 2 ٹائمز اولمپئن تھے, بیسٹ اولمپک پلیئر, اور پاکستان ہاکی ٹیم کے کیپٹن تھے. ان کا تعلق بھی یہیں سے ہے. اچھا ماشاء اللہ, بڑی زرخیز زمین ہے پھر تو. ویسے بھی آپ نے خود ہی ذکر کیا, ہمارے کو فارمیٹ یہ امید سے شروع کرتے ہیں, بات آ گئی ہے. میڈیکل ڈاکٹر آپ تھے, آپ ایک پرنسپل تھے, اور آپ ایک تعلیمی سلسلہ تھا آپ کا. یہ ویڈیوز کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ ہم نے تو آپ کو ویڈیو سے جانا, ویڈیو سے پہچانا, آپ سے استفادہ ہوا. یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے, اور پہلا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اصل میں سرجن ہوں اور پروفیسر آف سرجری تھا, لیکن ساتھ ساتھ میں نے ماسٹرز ان میڈیکل ایجوکیشن بھی کیا تھا, جس کی وجہ سے کالج آف فزیشین اینڈ سرجن کی فیکلٹی میں وہ تمام سینئر ڈاکٹر جو میڈیکل ٹیچر بننا چاہتے ہیں, تو ان کا جو کورس ہے وہ میں ان کو پڑھاتا تھا. اچھا. اس میں جو ماڈیول میں پڑھاتا تھا, ابھی بھی پڑھاتا ہوں, وہ ہے ایڈلٹ لرننگ. ٹھیک ہے. جس میں یہ ہے کہ دماغ میں علم جاتا کیسے ہے, پھر ٹیچر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے جس سے وہ انٹریکٹیو لیکچرنگ کر سکے, اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹس کے پرابلم ہیں ان کو فیڈ بیک کیسے دیا جائے, کاؤنسلنگ کیسے کی جائے, اگر وہ صحیح پرفارم نہ کر رہے ہوں تو ان کی مینٹورنگ کیسے کی جائے. اسی طریقے سے وہ تمام سکل جو لیڈرشپ کے لیے, یعنی ایکڈیمک لیڈرشپ کے لیے چاہیے, یہ سب کچھ میں بہت عرصے سے پہلے بھی پڑھاتا تھا. لیکن یہ تھا کہ وہ ریکارڈ نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. تو جب میں یہاں کا پرنسپل بنا تو ہمارے ایک کولیگ تھے, ہمارے پی اے, تو انہوں نے وہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. اور آپ یقین کریں گے کہ مجھے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی ریکارڈنگ کی کیا اہمیت ہے. اچھا. تو وہ ویڈیوز کچھ انہوں نے کس زمانے کے بعد, سوشل میڈیا کے بعد, اور 3-4 سال پہلے کی بات. اچھا. جی بڑی ریسنٹ. تو اس کے بعد جی ہاں, یہ کافی 3-4 سال میں ایسے ہوا. تو انہوں نے پھر اس پہ ڈالنا شروع کر دیا. وہ ایک دم ہی ایسے کلک ہوا کہ وہ تھاؤزنڈز میں اس کی سبسکرپشن چلی گئی, اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر جب آپ کا چہرہ اسکرین پہ نظر آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ بلانا شروع کر دیتے ہیں چینلز والے بھی. اور پھر مختلف یونیورسٹیز میں اپنے جو میری سکلز ہے وہ تو میں پہلے بھی ورک شاپس کرواتا تھا,
لیکن پھر اور جو دوسری یونیورسٹیز تھیں پبلک یونیورسٹیز انہوں نے مجھے بلانا شروع کر دیا اور پھر اتفاق سے میں ریٹائر ہو گیا تو میرے پاس کچھ ٹائم بھی تھا تو اسی طرح یہ سب سلسلہ شروع ہوا. ماشاء اللہ قابلیت تو آپ کی وہی ہے لیکن ویڈیو سے یا کانٹینٹ کریشن سے پہلے والی زندگی میں اور اس کے بعد والی زندگی میں کافی فرق ہوگا. نہیں میرا نہیں خیال, میں پہلے بھی اسی طرح ہی تھا, اسی طرح میں لیکچرز لیتا تھا, سب کچھ لیتا تھا. اب صرف فرق یہ ہے کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو مجھے نہیں لگا کہ اس کے نہیں آپ کی کہنے کا پبلک لائف میں مطلب آپ کے فیس ریکگنیشن میں اور ہاں یہ تو ہے کہ اب ہر جگہ جاتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں, ملک سے باہر بھی پہچان لیتے ہیں, لوگ سیلفیز بناتے ہیں. شروع میں تو بڑا مزہ آتا تھا اس سے نا کہ ایک دم ایسے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یہ لوگ آپ سیلفی بنا, لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس مزہ لینے سے زیادہ یہ ایک ذمہ داری ہے. بالکل. دیکھیے نا میں ایک ڈاکٹر ہوں, اگر کسی کو غلط ٹیکہ لگا دوں, وہ ایکسپائرڈ ٹیکہ ہو یا اس کو ضرورت نہ ہو یا اس کا روٹ غلط ہو یا ڈوز غلط ہو اور اس کو کچھ ہو جائے ایکشن, تو یہ میں اس کا رسپانسبل ہوں نا. تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ میں مائک پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کہہ دوں جو کہ 10,000 20,000 1 لاکھ لوگوں تک جا رہی ہو اور وہ ان کے دماغ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ کر دے, تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. کیونکہ کسی انسان کا ایک چینج ہو جانا یہ بہت خطرناک بات ہے نیگیٹیوٹی کی طرف. تو اس لیے میں اب تو اس کو ایک بہت ذمہ داری سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو آپ بھی اس میں شامل ہیں کہ جو کہ سوشل میڈیا پر ہیں, ان کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ان کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں یہ تیروں کی طرح ہیں, تو یہ ایکچولی صحیح نشانے پہ لگنے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نشانہ لگنے کی بجائے کسی اور جگہ پر لگ جائیں. تو اس لیے بہت ضروری, تو میں تو اس کو بہت ذمہ داری سمجھتا ہوں. یہ آپ نے بہت ہی زبردست بات کی. پچھلے دنوں انٹرنیشنل پوڈ کاسٹ ڈے تھا, اس پہ ایک مارننگ شو میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے وہاں گزارش کی کہ اتنی زیادہ رسپانسبلٹی والا کام ہے کہ ہم چلے جائیں گے ہماری ویڈیوز بھولتی رہیں گی. ہمارے بہت سارے مرحومین ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں تو یہ آپ کے صدقہ جاریہ ہی بن سکتی ہیں جس طرح آپ نے بیان فرمایا, اور بہت سے لوگ جو ہیں تو لیکن رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کریٹرز میں ابھی ذرا اس کے ساتھ جو پیسہ انوالو ہو گیا ہے نا اس کی وجہ سے جو اکانومی کا پرنسپل ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جو چیز بکتی ہے نا اس کو بیچا جائے. صحیح ہے. دیکھیے نا اگر آپ مٹھائی کی دکان پہ جاتے ہیں تو جو مٹھائی بیچنے والا آپ سے کبھی بھی نہیں کہتا کہ بھائی جان پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو شوگر ہے کہ نہیں, آپ کا کولیسٹرول کتنا ہے, آپ کا پیٹ کی بیلٹ کا سائز کتنا ہے. اگر یہ زیادہ ہے تو پھر معاف کرنا میں آپ کو گلاب جامن نہیں بیچ سکتا. اسے تو مال بیچنا ہے, لیکن اس کو تو بیچنا ہے. لیکن جیسے میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس کوئی کہے ڈاکٹر صاحب میں اپینڈکس کا آپریشن کروانے آیا ہوں, تو میں پہلے دیکھوں گا کہ اس کو اپینڈکس کی آپریشن کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. تو یہاں بھی اس بارے میں بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے کہ میری ایک ویڈیو جس میں ایک نیگیٹو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, ویلیو سسٹم ڈسٹارٹ ہو رہا ہے, اخلاقیات کے اوپر بہت نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے, لیکن اس کے ملینز آف فالوورز اس کے یعنی کلکس آ رہی ہیں اور جس کے ساتھ ڈالرز میں پیسے آ رہے ہیں, کیا یہی ایک موٹیویٹنگ فورس ہونی چاہیے ہمیں کریٹ کرنے کی, یا کریشن وتھ سم پرپز ہو؟ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت کیوس اور بہت زیادہ بے ترتیبی ہے اس سلسلے کانٹینٹ کریشن میں. جی ہاں, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ عرصے رہے گی نہیں, کیونکہ جو آڈینس بھی ہوتی ہے نا, آپ دیکھیے کہ جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے لوگوں کا اٹینشن سپین بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور بہت جلدی وہ چیزوں سے اکتا جاتے ہیں. تو اس طرح کی جن کو میں فضولیات مطلب کیا فضولیات میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ فضول نہیں ہوتی چیز, لیکن وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کے اخلاق اور مزاج کے اوپر یا آپ کی ویلیو سسٹم کو چینج کر دے وہ بہت خطرناک ہے. تو کچھ عرصے کے بعد مجھے اس بات کی امید ہے کہ اس کا ایک پلیٹو آ جائے گا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اور وہ بہت چوزی ہو جائے گے. اب چونکہ ایک چیز ویسے ہی نا جیسے بارات کے اندر پیسے پھینکتے نا, ایسے پھینک رہے تو سب لوٹ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت یہ والا منظر ہے. ہاں نہیں بالکل, لیکن یہ ہو جائے گا ٹھیک. درست نشاندہی فرمائی. بلکہ میں ایک جونیئر کانٹینٹ کریٹر کے بلکہ آپ کے سامنے کر دوں, جو آپ نے بات کی کچھ نہ کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے. اب لوگ جو ہے نا وہ بہت سارے پرینکس یا روسٹنگ کو دیکھنے کی بجائے آپ جیسوں کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں. اور جو پچھلے والی بات تھی میں اس میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ شہرت سے پہلے والی زندگی اور بعد والی, یا کیمرے سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی, وہ میں اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے شاید اچھے لوگ اور بھی ہوں لیکن وہ کیمرے پہ آنا ابھی تک پسند نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں مجھے ضرورت نہیں ہے یا مجھے اس کی عادت نہیں ہے. تو آپ ایسے مزید اپنے ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گے؟ ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے جو کچھ زندگی برتی ہے نا اس کو کتاب کی شکل میں آپ لے کے آئیے. بالکل. اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا لوگوں کا کہ وہ اپنے آخری عمر میں اپنی آپ بیتی لکھتے تھے, اور یہ ایک بہت بڑی معاشرے کے لیے کنٹریبیوشن ہوتی تھی. دیکھیے نا, آپ کی ایک زندگی ہے, آپ اپنی ایک زندگی گزاریں گے, لیکن اگر آپ نے کسی ایک شخص کی سوانح عمری پڑھی ہے تو آپ نے ایکچولی 2 بندوں کی زندگی گزار لی. بالکل. تو اسی طرح اگر آپ نے 10 کتابیں پڑھی ہیں تو آپ نے 10 زندگیاں گزار لی. تو ایک زمانے میں یہ بات کہی جاتی تھی اور ابھی بھی اس بات کی بہت اہمیت ہے
لیکن اب چونکہ کتاب سے لوگوں کا تعلق کم ہو گیا ہے تو میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ کتاب سے تعلق ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مزاج موجود نہیں ہے تو وہ تمام لوگ جو اس زندگی کے اس سفر سے گزرے اور اس میں ان کو جو تجربات ہوئے، اور زندگی کے تجربات ہمیشہ یونیک ہوتے ہیں، جو آپ کی زندگی ہے نا وہ بس آپ ہی کی زندگی ہے، اور پھر اس زندگی کو جس نظر سے آپ نے دیکھا اور زندگی نے جیسے آپ کو برتا اور آپ نے جیسے زندگی کو برتا وہ بالکل یونیک ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے تجربات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ جو سوشل میڈیا یہ بڑا زبردست اپرچونٹی ہے۔ کتاب چھپوانے کے لیے تو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، تو یہاں تو آپ کو ایک موبائل لینا ہے اور اس میں آپ کو بیان کر دینا ہے، اور آپ نے پھر اس کو ہوا میں پھینک دیا، یعنی جس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں باڈی آف نالج، آپ نے باڈی آف نالج میں تھرو کر دیا۔ اب جس کے بھی کام آ جائے، تو جیسے آپ نے بیج پھینک دیا ایسے، جب بارش آئے گی تو وہاں سے پودے اگ جائیں گے۔ بالکل زبردست، خوبصورت بات۔ تو آپ خود بھی ایسے کرتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں بناتے ہیں، خود بھی آپ کرنا شروع ہو گئے تھوڑا بہت ایسے؟ اب تو یوز ٹو ہو گئے ہوں گے، شروع میں مشکل لگتا ہوگا obviously۔ جی 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 چلے زبردست ہے۔ شہرت کیسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے یہ بہت سے لوگوں سے ہینڈل ہوتی نہیں ہے، obviously آپ نے بڑا اچھا اس کو میچور لی، تو یہ شہرت کو ہینڈل کرنا کتنا آسان؟ اصل میں پہلے بھی کی پوسٹس کے اوپر تھا، جب میں پرنسپل تھا تو ظاہر ہے بھاگپور جیسے شہر کے اندر جو پرنسپل آف میڈیکل کالج ایک کی پوسٹ ہوتی ہے۔ پھر میں چونکہ جو میری اسپیشلٹی ہے لیپروسکوپک سرجری، یہ بھی پاکستان میں جو شروع کے لوگ تھے میں ان میں سے تھا، تو میں وہ تھوڑا سا وہ جو ایک ٹیسٹ آف وہ ہے نا شہرت، اس کو تو پہلے میں نے کیا تھا، لیکن میں زندگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے شعور کی تربیت میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اپنے آپ کو وہ اس چیز سے آئیڈینٹیفائی نہ کرے جو وہ نہ ہو۔ جیسے پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج تو میں نہیں ہوں، میں تو جاوید اقبال ہوں۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج کی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ملک کا صدر ہے، خود یہ صدر نہیں ہے، اس لیے عارف الوی ہیں، ہاں ان کو صدارت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی زندگی میں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اگر یہ شہرت ملی ہے تو یہ شہرت ایک وجہ سے ایک ذمہ داری کے طور پہ مجھے دی گئی ہے، میں وہی ایک عام سا جاوید اقبال ہوں، اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر آدمی اپنے کم ہونے کو، اپنے نہ ہونے کو ذہن میں رکھے تو وہ جو شہرت ہے وہ اس کے اندر ایک گھمنڈ نہیں پیدا کرتی، بلکہ وہ شہرت اس کے اندر ایک ذمہ داری پیدا کرتی ہے، ہیوملٹی پیدا کرتی ہے، عاجزی پیدا کرتی ہے، اور نعمت کے اوپر شکر گزاری پیدا کرتی ہے۔ تو میرے آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ بعض دفعہ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اس عاجزی میں رہیں، ہیوملٹی میں رہیں، اور یہ ضرور سمجھتے رہیں کہ آپ پہ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے، لہٰذا آپ اس کے شکر گزار ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی چن سکتا تھا، جیسے ایک آقا ہے نا، تو وہ کہے تم پانی پلاؤ، مجھے پانی لا کے دو، تو وہ کہے دیکھیں جناب ہم نے بادشاہ پہ کتنا بڑا احسان کیا کہ اس کو پانی پلایا۔ ارے بھائی وہ تو بادشاہ کا آپ پر احسان ہے، وہ تو کسی کو بھی کہتا تو وہ پانی دے دیتا، وہ تو اس کا آپ پر احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم میں سے کسی کو بھی کوئی مقام دیا ہے تو یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں۔ نہیں زبردست، آپ نے سائیکولوجیکل پیٹرنس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی۔ اینگر بہت بڑھ گیا ہے ڈاکٹر صاحب سوسائٹی میں بھی، ہم آتے راستے میں ڈرائیور صاحب لڑ پڑے، ان سے کوئی اور ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہر بندہ غصے سے بھرا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اینگر مینجمنٹ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں سوسائٹی میں کوئی کام ہونے والا ہے؟ جی بالکل، میں اینگر مینجمنٹ تو میں نے بہت سی ورک شاپس کروائی ہیں۔ اچھا، ابھی میں بلکہ پچھلے دنوں ہی رنگار خان میں یونیورسٹی میں تھا، خواجہ فرید یونیورسٹی میں، تو وہاں ایکچولی ٹاپک ہی اینگر مینجمنٹ تھا۔ اچھا، تھوڑی سی ہماری بھی کروا دیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سمجھ لینا ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ ابھی رات 10-11 بجنے والے ہیں، باہر نکلے، اچانک ابھی آپ نے جن اور بھوت کی کوئی کہانی سنی تھی، تو اچانک آپ کو ایک بہت بڑا بھوت نظر آئے، کالے رنگ کا بھوت نظر آئے، تو آپ ڈریں گے، آپ بہت گھبرائیں گے آبویسلی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک آپ غور کریں کہ اوہو یہ جو بلب جل رہا ہے نا، اس کے آگے یہ درخت آیا ہوا ہے، تو یہ اس کا شیڈو ہے جو نظر۔ دا مومنٹ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایکچولی شیڈو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اینگر از ایگزیکٹلی سم تھنگ لائک دس۔ تو آج کل جو ماڈرن اس کے ٹیچنگ کے اندر اینگر مینجمنٹ کو اینگر انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، اینگر انڈرسٹینڈنگ، ہاں، انسٹیڈ آف اینگر مینجمنٹ۔ اگر ہمیں اینگر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہمیں غصہ آتا کیوں ہے، تو یہ صرف یہ جان لینا ہی اس غصے کا علاج ہے۔ فار ایگزامپل ایک بزرگ کی کہانی مشہور ہے بہت، کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا جی مجھے غصہ بہت آتا ہے، پلیز مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا جی تم ایسا کرنا کہ تم 2 کام کرو، ایک تو یہ کاغذ پہ میں تمہیں تعویذ دے رہا ہوں،
اور تمہارے سامنے لکھ دیتا ہوں تعویذ پہ لکھ دیا مجھے غصہ آتا ہے, اس کو فولڈ کر کے جیب میں ڈال لیں. جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کاغذ نکال کے دیکھ لینا ہے جس پہ لکھا ہوگا مجھے غصہ آیا. اچھا وہ 1 سال تک وہ صاحب آئے نہیں, تو کسی محفل میں ملے, انہوں نے کہا بھائی تو تم اپنے غصے کے علاج کے لیے آئے تھے. اس نے کہا وہ آپ نے تو عجیب دیا ہے. جس وقت میں دیکھتا ہوں نا کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے تو ایک دم وہ غصہ ایسے غائب ہوتا ہے جیسے غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے. اچھا تو ایکچولی جب ہم غصے میں ہوتے ہیں نا تو ایکچولی ہم اپنے کوگنیٹو سینسز کے اندر نہیں ہوتے. تو جو ٹریننگ ہے نا اینگر مینجمنٹ کی وہ یہ ہے کہ یاد رکھا جائے کہ یہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے. یعنی جس وقت میں اینگر میں ہوں تو میں, ہمارے تھوڑا سا جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا ایک فور برین ہے جس میں کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, یہ چیزیں ہوتی ہیں, لاجیکل بات ہوتی ہے. اور ایک نیچے مڈ برین ہے جو کہ ایموشن, غصہ, محبت, یعنی ایکسٹریم محبت میں بھی اور ایکسٹریم نفرت میں بھی وہ کام کرتا ہے. تو جو ہی ہم غصے میں ہوتے ہیں تو یہ والا دماغ ٹیک اوور کر لیتا ہے. ہمیں صرف یاد رکھنا ہے کہ مجھے غصہ آیا ہوا ہے, اور یہ وتھ پریکٹس آدمی سیکھ سکتا ہے. بہرحال اتنی یہ جو پورے دن کی ورک شاپ ہے وہ 2 منٹ میں تو نہیں سم اپ کی جاتی, لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہوشیار رہیں. جیسے کبھی آپ بلی کو دیکھیں وہ چوہے کا پیچھا کرتی ہے نا, وہ ایسے ایسے کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے چوہا کہاں جانا ہے, ایسے سے. تو ہم نا اپنے غصے کو نا ایسے ہوشیار ہو کے دیکھتے رہے کہ کب ہم, یعنی اپنے مزاج کو دیکھتے رہے, اور جو ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا ہمیں غصہ ہے تو کافی امکان ہے کہ غصہ کافور ہو جائے گا. بالکل ایسی ہے. بچپن میں ہم وہ پڑھتے تھے اقوال زرعی, اس میں ہوتا تھا کہ غصہ پینا جو ہے بہادروں کی نشانی ہے. اس کا احساس بہت بعد میں, واقعی بہت بہادروں کی نشانی ہے. بڑا پینے پڑتے تو بڑا کڑوا لگتا ہے اور بڑا اصل میں. تو آج کل تو ہم یہ جو سائیکالوجی کے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تمام محرکات جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے وہ آنے ہی نہ دیے جائیں. ایکچولی ہر غصے کے پیچھے ایک فیئر ہوتا ہے, اور ہر فیئر کے پیچھے ایک انکیپیسٹی ہوتی ہے. یعنی آپ یہ الگورتھم دیکھیے, جب بھی کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے, کبھی ہم جب تھے نا, ابھی جب میڈیکل آفیسر تھے تو کبھی سیکریٹریٹ میں کام کرنے جاتے تھے لاہور میں, تو سب سے مشکل آدمی ہوتا تھا جو دفتر کا چپڑاسی ہے. صاحب آپ اندر نہیں جا سکتے, نہیں اندر نہیں جا سکتے, بڑے سر جانے دے, اور نہیں اندر جا سکتے. اس کے بعد جو کلرک بیٹھا تھا نا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا. اس کے بعد سیکشن آفیسر, پھر ڈپٹی. جب آپ سیکریٹری کے کمرے میں جاتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار میں یہاں پہنچ گیا. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, جی فرمائیے کیا بات کرنے کا. اوکے we will look into it. جی لیجیے پلیز, thank you very much. اچھا کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کے پاس انکیپیسٹی نہیں ہے, he has got all the power. تو اس کو غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہم ایکچولی بلیم کرتے ہیں اوروں کو, لیکن ایکچولی ہمارے اپنے اندر انکیپیسٹی ہوتی ہے. جیسے میرے بچے میرا کہنا نہیں مان رہے, یہ پڑھتے نہیں ہیں, یہ تو ایکچولی وہ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ میں انکیپیبل ہوں ان بچوں کو ہینڈل کرنے کی, بات منوانے کی. بالکل ہاں, تو ہماری اپنی کیپیسٹی کا ایشو ہوتا ہے جو ہمیں اینگر ملے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ غصے سے ہٹ کے جذبات اور ایموشنز جو ہیں اوور آل اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے تو بہت سے جذبات جو ہیں وہ مطلب مطلوب ہوتے ہوں گے, ریکوائرڈ ہوتے ہوں گے. غصہ جو ہے خیر ایک انوانٹیڈ ایموشن ہے, لیکن جذبات کی اوور آل کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب میں آپ سے ابھی ملا نا تو آپ سے پہلے میری فون پہ بات ہوئی جی, تو آپ کے اندر داخل ہوتے ہی آپ نے مجھے ایک دم گریٹ کیا, السلام علیکم. تو میرے ذہن میں ایک احساس ہوا, پلیزنٹ احساس ہوا کہ بھئی بہت پیارے ماشاءاللہ نوجوان ہیں, مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو جب بھی ہمیں کوئی نیا ہمارے اوپر کوئی چیز وارد ہوتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے احساس ہوتا ہے. احساس کے بعد پھر خیال ڈیولپ ہوتا ہے. خیال اور احساس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خیال کی لینگویج ہوتی ہے اور احساس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. احساس صرف ایک کیفیت, جیسے خوشبو ہو نا تو مجھے احساس ہوتا ہے, جبکہ خیال, پھر مجھے خیال آیا کہ یہ فضان بڑے اچھے نوجوان ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, اور ان کا ابھی انہوں نے فلاں کا بھی پوڈ کاسٹ کیا تھا, تو میرے ذہن میں خیال ہے. خیال کے بعد جو خیال ہوتا ہے نا, اگر آپ اس کو ایک آبجیکٹ سمجھیں تو ہر خیال کا ایک سایہ ہوتا ہے, اور وہ جو خیال کا سایہ ہے اس کا نام ایموشن ہے. اگر آپ کے بارے میں میرا خیال ایک اچھا والا ہوگا تو میرے ایموشن ہوں گے محبت, رسپیکٹ, افیکشنیٹ ہونا, یہ والے ہوں گے. اچھا اگر فرض کریں اس کے اپوزٹ ہوتا, کسی وجہ سے میں آپ کے بارے میں میری اوپینین غلط ہوتی یا آپ مجھے اوفینڈ کرتے, تو میرے ذہن میں آپ کے بارے میں ایک نیگیٹو خیال آتا. اب جو ایموشن پیدا ہوتے وہ یہ پیدا ہوتے, نفرت, غصہ, فرسٹریشن, یہ. اچھا یہ ایموشن کانسیکوینسز ہیں, یہ ریالٹی نہیں ہے, یہ رزلٹ ہے, یہ سایہ ہے. تو آپ کبھی بھی سائے کو چھوٹا بڑا نہیں کر سکتے, آپ آبجیکٹ کو چھوٹا بڑا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایموشنز انیویٹیبل رزلٹ ہیں خیالات کا. جب بھی ہمیں خیال آئیں گے ایموشن ہوں گے ہی ہوں گے,
اور وہ ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اگر ایک نیگیٹو سرکمسٹانسز ہے تو مجھے غصہ آ سکتا ہے. اصل میں اہم بات جو ہے، یہ بہت ہی ضروری بات سمجھنے کی ہے، نیگیٹو ایموشن اگر چارج ہو جائے تو وہ غصے کا باعث بن جاتا ہے. اچھا. اور جو پوری ٹریننگ ہے وہ اس بات کی ہے کہ ہم اس ایموشن کو چارج نہ ہونے دیں. اور چارج نہ ہونے کی نمبر 1 ٹیکنیک یہ ہے کہ ہم اپنے ایموشن کے بارے میں اویئر ہوں. لہٰذا ایموشنل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن، ایک آدمی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے خیالات کو خود دیکھ رہا ہوں اور ان خیالات کے نتیجے میں جو جذبات آ رہے ہیں ان کو سمجھ رہا ہوں. اس کی وجہ سے جو آپ کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں میں ان کو سمجھ رہا ہوں، اور جو آپ کے جذبات ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کو بھی سمجھ رہا ہوں، اور ان کے انٹرپلے کو بھی سمجھ رہا ہوں. اگر یہ بات میں سمجھ رہا ہوں گا تو ہمارے ریلیشن کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، اور معاملے کو میں ہمیشہ سلجھا لوں گا، الجھاؤں گا نہیں. تو اس لیے جو ایموشنز کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایموشنز کو ڈینائی نہیں کریں، ایموشن کو انڈرسٹینڈ کریں. اور جب ایموشن کو انڈرسٹینڈ کریں تو اپنی گفتگو میں اس ایموشن کا اظہار کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ کا بچہ ہے، وہ آپ سے کہتا ہے ابو میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے نفرت ہے اس سے، میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری یہاں کوئی وقت نہیں ہے. اب ایکچولی وہ بچہ نہ گھر چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہے، نہ اس کو گھر سے نفرت ہے، نہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وقت نہیں. اس بیچارے کا نا ویکیبلری کا پرابلم ہے. اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس پہ وہ یہ کہہ سکے کہ ابو آپ نے بہت سارے مہمانوں کے سامنے جب مجھے ڈانٹا تھا تو میں بہت ہرٹ فیل ہوا تھا، اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ یہ کہنا چاہتا ہے. اسی طرح جو گالیاں ہوتی ہیں مغلظات، کو کسی کو بری گالیاں، ماں بہن کی گالیاں، آپ کے خیال میں وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو وہی مطلب ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. بالکل. تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوتا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی اس بات سے میں بہت ہرٹ ہوا ہوں، میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن اس بیچارے کو اس کے الفاظ کا پتہ نہیں. تو لہٰذا آپ کے جواب لمبا ہو گیا، لیکن باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے جذبات کو سمجھ کر اس کا اظہار کرنا آنا چاہیے. اچھا، اظہار کرنا ضروری ہے. اگر اظہار نہیں کریں گے تو ہمارا ریلیشن تباہ ہوگا. فرض کریں میں یہاں آتا، میں اسی مثال، اور آپ کے بارے میں میری ایک بہت نیگیٹیوٹی ہوتی، یا آپ مجھے اوفینڈ کر دیتے کسی بات سے، یا میں اتنا ویک ہوتا کہ میں اوفینڈ ہو جاتا، تو اگر میں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے تو میں یہ کہتا کہ دیکھیں احمد، میں یہاں اس کام سے آیا تھا لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے، تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بات بہت ہرٹ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آدھی رات کو میں آیا تھا اور اس طرح سے جو آپ نے کیا یہ ٹھیک نہیں تھا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اب اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں آپ فوراً مجھے اس کی جسٹیفیکیشن دیں گے. یا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعی آپ نے ایسا کیا. ایسی صورت میں آپ ہو سکتا ہے مجھے کہیں کہ اوکے سر ذرا غلطی ہو گئی، اس طرح میں واقعی میں کچھ تھکا ہوا تھا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں میں غلط ثابت ہو جاؤں، اور آپ مجھے کنونس کر لیں کہ نہیں آپ کو ایسا لگا تھا نہیں. ایسی صورت میں ہم بہت پکے دوست بن کے ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے جائیں گے. لیکن اگر فرض کریں میں آپ سے ناراض ہوا اور میں نے پھر دل میں رکھ کے کچھ کہا، بس جلدی سے ٹال ٹول کے میں نے کہا، تو اس سے ہمارے درمیان ایک نفرتوں کی پاٹ، پھر میں 6 بندوں کے سامنے کہوں گا کہ یار یہ احمد سے یہ ایسے، یو نو واٹ آئی مین. اس لیے بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر اور خاص طور پہ ہمارے بچوں کو اپنے جذبات کا اظہار مناسب الفاظ میں کرنے کی تربیت دی جائے، اور ہم بھی جذبات کا اظہار کریں. ویری امپورٹنٹ. دیکھیں نا، ساس اور بہو کی لڑائی ہوتی ہے نا، فار ایگزامپل کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. تو اب ساس نے یوں دیکھا، منہ پرے کر لیا، بہو نے میں کر لیا. اب بہو نے محلے کی 6 عورتوں کو بتایا کہ میری ساس بڑی فضول ہے، جس میں سے 5 نے واپس اگلے دن ساس کو بتاتے رہے، اور ساس نے آگے 15 فیملی کی خواتین کو بتایا کہ کیسی میں فضول عورت اپنے گھر میں بہا کے لے آئی. اچھا، لیکن اب اس نے جب آگے بات کہے گی تو وہ اتنی بدلی ہوئی بات ہوگی کہ نفرت بڑھتی جائے گی. اس سے بہت بہتر تھا کہ وہی بہو کہتی کہ اماں آپ نے وہ بات کی نا اس طرح سے، تو ہو سکتا ہے میرے اندر غلطی ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے غلطی نہیں، پلیز آپ مجھے سمجھائیں کہ آپ نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ تم تو بہت ہی ایک لالچی لڑکی ہو، تو وہ مجھے پلیز بتائیں آپ نے کیوں کہا تھا. اتنی ہمت کہنی بہت ضروری ہے. تو یہ اگر آ جائے تو معاشرے میں بہت سدھار. تو یہ کمیونیکیشن گیپ تو پھر بہت سارے مسائل کی جڑ ایک طرح سے جو آپ نے نشاندہی کی ہے. کمیونیکیشن گیپ تو یہ تو ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ ہے بچوں کو سنب نہیں کرنا چاہیے. جب بچہ کچھ کہنے لگے نا، امی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، چپ کرو سر. بچے کو چپ کرانے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جب میں اور آپ ایڈلٹ ہیں نا، اگر آپ مجھے بھی کوئی ٹاسک دیں سوچنے کا تو میں کہوں گا یار ذرا چپ کرو میں سوچ رہا ہوں. چلو میں سوچ رہا ہوں. اچھا، بچے میں یہ بالکل الٹا ہوتا ہے. بچہ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو بول رہا ہوتا ہے.
اچھا اسی لیے چھوٹے بچے کہتے ہیں اب میں ادھر گیا, ادھر وہ پھول کے اوپر یوں آ گیا آلو, یہ کیا ہوا؟ ایکچولی میں اور آپ بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں. اگر میں اور آپ بھی بولنے لگ جائیں تو لوگ ہمیں پکڑ کے پاگل خانے میں بھرتی کر دیں گے. اب ابھی دیکھیے جتنے خیالات آ رہے ہیں نا ہمارے, وہ اتنے ہی رینڈم ہیں جتنے بچوں کے ہیں, لیکن ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اس کو اندر ہی رکھنا ہے. بچے جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. جب ہم بچوں کو کہتے ہیں نا بولو مت, تو ہم یہ نہیں کہتے کیپ کوائٹ, ہم اسے کہتے ہیں سوچو مت. ایکچولی اس کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ سوچو مت, اور پھر وہ بچہ اس کا دماغ وہ پھر سوچنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا آپ نے ساتھ وہ ایگزامپل دی, اور آج کل آبویسلی شادی سیزن آپ نے بہت ساری شادیاں اٹینڈ کی ہوں گی, ریلیشن شپس بن رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ آئیڈیل ہیں, یا بہت ساری اس میں بھی ٹریننگ کی اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور یہی عوامل ہیں اس میں؟ دیکھیے نا, اگر ایک جگہ پر نا 2000 سائیکل سوار ہوں تو ایک یہ سوال بہت ہی بالکل ہی وہ عجیب لگے گا کہ بھائی سائیکل چلانے سے پہلے سائیکل چلانا سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ آپ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, سائیکل چلانا تو پہلے سیکھنا چاہیے, بغیر اس کے تو نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں تو اتنی سائیکلیں چل رہی ہیں لیکن اس کو سکھانا کوئی نہیں سکھا رہا ہے, تو یہ تو لیکن پھر بھی کسی نہ کسی پروسیس میں سے تو گزرتے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے نا کہ ایک بچی ہے, اس کو آپ نے میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بنا دیا, اور ایک لڑکا ہے جس کو آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں انجینئر بنا دیا, اور وہ ساری زندگی اس نے ایف ایس سی میں نمبر لیے پتہ نہیں 1100 میں سے 1050, اور اس نے وہ لیا. پھر ایک دن ایسا انہوں نے سوچا کہ اب اس بچے کی شادی کر دینی چاہیے, اور اس سے پہلے اس کو بالکل نہیں پتا. اور پھر شادی کا کیسے طے ہوا کہ بھئی ایک فلاں صاحب ہیں, ان کی وہ بیٹی ہے ڈاکٹر, تو ان کے اچھا چلے ہم ان کے گھر آئیں گے. تو انہوں نے کہا بھی آج ہمارے گھر کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس بچی نے نا اس دن ذرا بال شال اچھے بنائے, کپڑے وہ پہنے, گھر میں انہوں نے فرنیچر وغیرہ ٹھیک کیا, چائے. پھر وہ لڑکا بھی آ کے بیٹھ گیا, تو انہوں نے آ کے ایک ٹرے میں ایک بچی لے کے آئی. اس نے کہا کہ اچھا ماشاء اللہ بیٹا تم کہاں سے پڑھی؟ اچھا بڑا اچھا, وہ میری خالہ کی بیٹی وہاں پڑھتی تھی. تو آپ نے اندازہ لگایا وہ کیسے بولتی ہے. پھر پتا ان کے والد صاحب کا بھی اچھا بزنس ہے, اور لڑکا اچھا اسمارٹ سا ہے, چھوٹی سی داڑھی ہے لیکن ٹال سا ہے, ہینڈسم سا ہے, جی چل پر دیٹس اٹ. آپ کے خیال میں یہ جو طے کیا ہے اس کی بنیاد پر دو بندوں کی کمپیٹیبلٹی کا ڈیسیژن ہو سکتا ہے؟ بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جس دن وہ لڑکی آئی تو اس کو نہیں پتا کہ گھر میں ایک عورت اور ہوگی جس کا نام ہوگا ساس, اور 4 اور ہوگی جن کا نام ہوگا نندیں, اور یہ تربیت اس کو کبھی نہیں دی گئی کہ جب ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آئے آپ کے انٹرسٹ کا تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہاں اگر خاندانی طور پر ایک روایتی گھر کے اندر ماحول موجود تھا تو وہ بچی ایسے بائی ڈیفالٹ سیکھ گئی تو سیکھ گئی, مگر ایز سچ وہ تمام چیزیں جو زندگی میں پیش آتی ہیں وہ سکھائی نہیں جاتی. اسی لیے بہت پرابلم ہوتے ہیں میٹریمونیل ریلیشن کے. ہمارے یہاں لطیفے دیکھیں کیوں بنے ہوئے ہیں اپنی بیویوں کے خلاف, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سب سے انٹیمیٹ ریلیشن شپ تو آپ کے اسپاؤس کا ریلیشن شپ. اچھا دنیا کا سب سے قیمتی ریلیشن. ہمارا بھی ایکسپیرینس نہیں ہوا اس لیے میں حیرانگی سے پوچھ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بہت مشورہ دوں گا, اور آپ جیسے تمام نوجوانوں کو, کہ دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے گا. میں اس عمر میں اندازہ لگاتا ہوں کہ میرے بچے ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہیں, وہ اپنے اس میں, لیکن اس وقت اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں. آپ کو جس کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ میں وہ آپ کا اسپاؤس ہے, اس لیے اس پر انویسٹمنٹ سب سے زیادہ کرنی چاہیے, وقت کی بھی, اپنی محبت کی بھی, اپنے جذبات کی بھی, اپنے تمام چیزوں کی میکسیمم انویسٹمنٹ اپنے اسپاؤس پہ کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ آپ کا ساتھی ہے. اور یہ غلط لطیفے بنے ہوئے ہیں, یہ فضول لطیفے بنے ہیں نا کہ جی کہ بچہ اپنا اچھا لگتا ہے, بیوی ہمسائے کی اچھی لگتی ہے, اور یہ فلاں لگتی ہے, وہ غیر تربیت یافتہ ذہن کی پیداوار ہے یہ لطیفے. صحیح. اچھا آپ نے بیان فرمایا کہ اس خاتون کو بالکل یہ ٹریننگ نہیں دی گئی, اس کو سکھایا نہیں گیا, تو لیکن خواتین کی جو ٹریننگ پھر بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, مردوں کی اس معاملے میں ٹریننگ جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے میرے خیال. جی ہمارے معاشرے میں ابھی بھی میل شاونزم اور جو مرد کی برتری ہے اس کو ابھی تک ہم نے ذہنی طور پر ہمارے ذہن میں سے نہیں نکلا, اور جس کی وجہ سے واقعی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. گو حالات بہت بدل رہے ہیں, اب چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں, ہماری لڑکیاں بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں. بہتری کس حوالے سے ہو رہی ہے؟ بہتری اس لیے سے ہو رہی ہے, لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے نا کہ بیٹیاں کسی طور پر کم نہیں ہیں بیٹوں سے, اپنی صلاحیتوں میں بھی نہیں ہیں, اور اس بات پر کہ جی بیٹے سے میری نسل پھیلے گی اور بیٹی میری فلاں ہے تو اور یہ بیٹا تو سنبھالے گا بیٹی نہیں سنبھالے گی, تو یہ باتیں اب غلط ثابت ہو رہی ہیں, اور یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بیٹیاں بھی اسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. مگر یہ تب ہوا ہے جب ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کو ایک ضروری سمجھا ہے, جب ہم نے بچیوں کو امپاور کیا ہے کہ وہ اپنے فائنینشلی امپاور ہوں, ان کے اندر فائنینشیل امپاور ہونے کا پوٹینشیل ضرور ہونا چاہیے, تاکہ کوئی ان کو نا اس بات پر دھوس نہ دے سکے کہ تم تو بھی ڈیپینڈنٹ ہو ہمارے اوپر. تو یہ بہت ضروری ہے.
لڑکیوں کا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری لڑکیوں ہے. کو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے کا پوٹینشیل ہونا ان میں بہت ضروری ہے, Potential یعنی ایجوکیشن ہونے. صحیح. ہو سکتا ہے کیونکہ ہاؤس وائف کی ٹرم بھی نا بڑی عجیب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو نا کہ ورکنگ وومن جو ہاؤس وائف ہے اس کا نام چینج کر کے کرنا چاہیے نیشن بلڈر. کیا بات. کیونکہ وہ بچوں کی تربیت وہ زیادہ بہتر, یہ نہیں کہ جو ورکنگ وومن ہے نہیں کر سکتی, لیکن ہاؤس وائفز جو کہ جنہوں نے ڈیووٹ کر دیا اپنے آپ کو بچوں کی تربیت کے لیے, تو وہ بھی کوئی کم کام نہیں کر رہی ہیں. بالکل. تو ٹھیک ہے ان کو اس کا معاوضہ نہیں مل رہا لیکن یہ ہے کہ یعنی جاب نہیں مل رہی تو وہ کر رہی, لیکن ہر کے اندر ایک پوٹینشیل ضرور موجود ہونا چاہیے. صحیح ہے. کوئی بھی, چاہے انٹرپرینور بننے کا پوٹینشیل موجود ہو, چاہے کسی جاب کرنے کا پوٹینشیل, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی نہ مسائل حالات ہوں تو وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اور یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے لڑکیوں کو یہ سمجھانا کہ گھر کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے, تو لڑکے کو بھی ایک بیلنس رکھنا, ایڈریس کریں. لڑکوں کی بہت کم اپنی وائف میں, اپنی والدہ, اپنی بہنوں, ان سب کے درمیان ایک بیلنس رکھنا, اور بیوی کے رائٹس کو سمجھنا, اور جو کہ اس کی یعنی ایک پریویسی کے زون کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومی لائف کی ہوتی ہے, اس کو کرنا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی لڑکی کی شادی اسی وقت کریں جب وہ انڈیپینڈنٹ ایک فیملی کو سسٹین کرنے کے قابل ہو, اور اگر آپ کے مالی وسائل اجازت دیتے ہوں تو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس بچے کو سیپریٹ کر دیا جائے, چاہے وہ ایک چھت کے نیچے ہوں لیکن ان کا اپنا جو طریقہ کار اور لیونگ ہے وہ سیپریٹ ہو. ہاں البتہ اگر اتنے وسائل نہیں ہیں تو پھر بھی کوئی ایسا طریقہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں ان نیسیسری انٹروینشن ان کی پریویسی میں نہیں ہونی چاہیے, اور والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اور ان کو آہستہ آہستہ اپنی پیرنٹنگ میں جو اپنا اتھارٹیٹیو کنٹرول ہے وہ اپنی ایڈلٹ اولاد سے ہٹا لینا چاہیے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد ان کی عزت نہیں کرتی یا اولاد وہ نہیں کرتی. ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی اولاد اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹ کر سکتی ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے. بالکل ایسی. اچھا, یہ لڑکوں کو بھی شادی سے پہلے فائنینشیل انڈیپینڈنسی یا فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہونا چاہیے اس کے لیے, یا اس کے بغیر بھی, مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جلدی عمر میں یا جلد شادیاں ہو جائیں, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک کانسیپٹ ہے, ایک نیریٹو ہے. دیکھیے مجھے اس کے جو شرعی وہ ہے اس پر تو نہ میں کمنٹ کر سکتا ہوں, میں اس کا ایکسپرٹ نہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں لاجیکلی اس بات کو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ اپنے والد, یا تو آپ کے والد کا ایک بزنس ہے جس بزنس میں آپ کا اپنی ایک پارٹنرشپ ہے, آپ کی ایک آمدنی ہے جو تنخواہ کی شکل میں آ رہی ہے, کسی کا ایک بڑا انٹرپرائز بزنس ہے اور اس میں 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹوں کا اس کا, پھر تو ایک لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہی ہیں. لیکن اگر فرض کریں آپ نے ابا کے پیسوں سے ابھی کرنا ہے, آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنے ابا کے پیسوں سے لے کے بیوی کو وہ یعنی چکن پیس کھلانے کے لیے ہفتے میں 1 دفعہ لے کے جانا ہے, تو یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی. تو بچوں کو اٹانومس ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ اپنی بیوی اور بچوں کو تو سنبھال سکے. ہو سکتا ہے کہ اتنا نہیں کہ گھر کا کرایہ دے سکے, بجلی کا بل دے سکے, وہ ابا دیتے رہیں, لیکن اپنے اس کو تو سسٹین کر سکے. رائٹ. ڈاکٹر بڑا اچھا لگ رہا ہے گفتگو کر کے, ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے, اور زندگی کا احساس بھی ہو رہا ہے. بہت سارا وقت گزر گیا ہمارا اور رہ گیا. آج اس سال کا آخری دن ہے, 31 دسمبر ہے آج, اور اس ٹائم مختلف لوگ بڑے نئے نئے حوالوں سے جو ہے وہ سیلیبریشنس کر رہے ہیں. تو آپ کا کیسا گزرا گزشتہ سال, اور کس طرح آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتا میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں. اچھا. تو میرا ایک شعر ہے کہ ایک تصویر ہے یہ سارا جہاں, گردش ماہ و سال دھوکا ہے. کیا تو بیسیکلی جو وقت ہے نا وہ ایک اسٹیٹک ڈائمینشن ہے, تو ہمیں یہ ایک نا ڈائنامک ڈائمینشن لگتی ہے ریلیٹو ہونے کی وجہ سے. جیسے فرض کریں ایک بس جو ہے وہ 60 کی رفتار سے جا رہی ہے اور ایک اور بس 60 کی رفتار سے جا رہی ہے, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اسٹیشنری ہوں گی. تو اصل میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وقت گزر رہا ہے یا ہم یہاں سے شروع ہوئے تھے اور ہم گزر رہے ہیں, اور وقت اپنی اسٹیٹک فارم کے اندر ہی. تو لہٰذا یہ تقسیم کے طور پہ کہا گیا ہے کہ 31 دسمبر کو ایک سال ختم ہو گیا اور اگلا سال شروع ہو گیا. ایکچولی تو ہر لمحہ ہی ختم ہو کے پھر اگلا ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے. تو اس لیے لوگ نیو ایئر ریزولوشن اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کے لینڈ مارک کر لیے جائیں, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ اور اپنے ریزولوشنس کو یعنی ہر روز کرنا چاہیے. اور دیکھیں جو دنیا میں بڑے لوگ تھے نا, ان کی بڑی نشانی, اس کو غور سے سنیے گا بات کو, کہ ایک آدمی اپنی پوری زندگی کو 70 سال کی زندگی کو دیکھ کے نہ بناتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندگی کو چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, اور وہ ایک ایک سیگمنٹ کا حق ادا کرتے ہوئے اگلے سیگمنٹ میں گزر سکتے ہیں. میرے جیسے بندے جو ہیں سال کا سیگمنٹ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہر سال کا ریزولوشن ہو, کچھ لوگ مہینے کا ریزولوشن,
اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں, آپ نے یہ سنا ہوگا, جو دم غافل سو دم کافر. یہ سنا ہے نا آپ نے؟ جی جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے سمجھایا ہو. دم کا مطلب ہے بریتھ, یعنی میری زندگی کا یہ جو اسمالسٹ یونٹ ہے یہ اگر غفلت میں گزرا تو اس کا مطلب ہے اتنا والا میں کافر ہو گیا. تو جو اللہ کے بڑے لوگ ہیں نا وہ ایک ایک بریتھ میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. لیکن چلو ہم کمزور لوگ ہیں, کم از کم سال کا ہی محاسبہ کر لیں تو سال میں بیٹھ کے آدمی ایک دیکھ لے کہ کن ایریاز میں. اور اگر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی فریم ورک کو بتایا جائے, پہلا فریم ورک ہے ہماری انسان کے جسم کے 4 ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. ایک ہے ہماری فزیکیلٹی, تو ہم یہ دیکھ لیں کہ پچھلے سال میں نے اپنی صحت پر جو انویسٹمنٹ کیا تھا اس دفعہ کیا کیا ہے, یعنی میں نے کھانے کی ترتیب ٹھیک کی ہے کہ نہیں, سونا میرا ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں, میں نے ایکسرسائز کی ہے کہ نہیں کی, میں نے کوئی کھانے میں بد پرہیزیاں تو نہیں کی. تو اپنے فزیکل ڈائمینشن کو دیکھ کے اگلے سال کے لیے بنا لے کہ بھئی 1-2 گھنٹہ واک کیا کروں گا, گھنٹہ واک کیا کروں گا, ایکسرسائز کیا کروں گا, یہ کھایا کروں گا, یہ نہیں کھایا کروں گا. دوسرا ہمارا انٹلیکٹ ہے, یعنی پہلی ہماری فزیکیلٹی ہے, دوسرا ہمارا انٹلیکٹ ہے. اور انٹلیکٹ میں یہ ہے کہ پچھلے سال میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا, کون سی چیزیں تھیں میں نے نہیں پڑھی, اس دفعہ نہیں پڑھی. ایک بہت اہم بات ہے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ بات دیکھ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے غیر مسلم بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے بہن بھائی, کہ ہم سب نے اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ نا ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے. دنیا میں واحد ایک کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, اور وہ واحد کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے والے کی اکثریت اس کو سمجھ نہیں رہی ہوتی. آپ امیجن کریں کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے کہ ایک شخص ایک کتاب کو روز پڑھتا ہے لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا. قرآن مجید. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس سال کا ریزولوشن یہ کیوں نہ کیا جائے کہ میں اس کو سمجھ لوں گا. اور بڑے بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی, جنہوں نے پتہ نہیں MBA کیا ہوا ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور انجینئر ہیں اور ڈاکٹر ہیں اور فلاسفر ہیں, آپ اسے پڑھا نہیں پڑھا تو روزانہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. کوئی تلاوت کا تو ثواب الگ سے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے انٹلیکٹ کے ساتھ جو ہم نے ایک مذاق اب تک کیا ہوا ہے, تو چلو اگلے ہم یہی کر لیں کہ اس دفعہ پورے سال میں ہم قرآن کو سمجھ لیں گے کہ اس میں کیا کہا جائے. آپ اس سال کی ریزولوشن ریکمینڈ کریں گے قرآن کو سمجھیں. یہ دیکھیں نا, کیوں نہ دیکھیں نا, ہم نے اب تک بہت کوتاہی کی ہے اس کو, تو یعنی ہم جب 5-7 سال کے تھے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا. دوسری بات, یہ ہمارا انٹلیکٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے اس کو ہم PQ کہتے ہیں, فزیکل کوشنٹ, اس کو ہم IQ کہتے ہیں, انٹیلیجنٹ کوشنٹ. تیسرا ہے EQ جو ہمارا ایموشنل. تو ہم اگلا ریزولوشن اپنے ایموشنز کے, بھائی پچھلے سال کتنے میں نے رشتے خراب کیے, کتنے لوگوں سے میں نے لڑائی کی یا کتنے رشتے سنبھالے. تو لہٰذا 31 دسمبر کو جن کے ساتھ میرے جھگڑے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ میری لڑائیاں ہوئی ہیں, میں ذرا کوشش کر کے ان سے معافی مانگ لوں گا. ان کے ساتھ میں اپنا کر دوں گا کہ یار چلو ہو گیا یار جو کچھ, اور میں آئندہ کے لیے ان کے ساتھ رشتے استوار کروں گا. تو یہ ہمارا EQ ایموشنل ہو گیا. اور چوتھا ہے ہمارا اسپرچول کوشنٹ. یہ چاروں کے چاروں ڈاکومنٹڈ ہیں, PQ, IQ, EQ and SQ. اسپرچول کوشنٹ. اسپرچول کوشنٹ سے مراد یہ نہیں کہ ہم نماز کتنی پڑھتے ہیں, روزہ کتنا. اسپرچول کوشنٹ مراد یہ ہے کہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں اس کا کوئی پرپز بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے لیے میرا کیا پرپز, میں کیوں زندہ ہوں, اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا دنیا کو کیا فرق پڑے گا, میرے یہاں ہونے سے دنیا میں کیا فرق پڑ رہا ہے. تو یہ میرا پرپز ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ویسے تو اس کو لمحہ بلمحہ کرنا چاہیے, لیکن چلو اس سال کے بریکٹ کے اندر ان چاروں ایریاز پر, یعنی ہمارا فزیکل کوشنٹ امپروو ہو, ہمارا انٹیلیجنٹ کوشنٹ امپروو ہو, ہمارا ایموشنل کوشنٹ امپروو ہو, اور ہمارا اسپرچل کوشنٹ امپروو ہو. تو یہ ہر بندہ اپنا خود کر سکتا ہے, کاغذ پہ بیٹھ کے لکھ لے اور اللہ سے دعا مانگے. کیا بات ہے, زبردست. ہمارے کچھ دوست بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, آپ کی موجودگی انہوں نے سنا تو نے کہا ہم بھی کچھ سوال کرنا چاہیں گے. فرقان بھائی میرے دوست ہیں اور ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں, تو یہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. جی فرقان بھائی کچھ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایسا ہے کہ جب آپ ماشاء اللہ اس ٹیچنگ کی فیلڈ میں آئے تھے تو کچھ آپ کو ہو سکتا ہے کہ پرابلمس کا فیس کرنا پڑا ہو, اور اس کے علاوہ کچھ ایسا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کلاس میں کہ آپ ان کو اچھی طریقے سے سمجھا نہیں پاتے آپ کی بات کو, تو کیا اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, اس میں ایسا ہے کہ ایک ہمارے ہاں تہذیبی طور پر اور ہمارے اپنے کلچرل اس کے اوپر لڑکی اور لڑکیوں کے ساتھ ہمارا جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے اس میں لمیٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ایک تو ٹیچر کو اس کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں اس طرح کے جذبات رکھے جیسے ایک فادر اپنے پیرنٹ بچوں کے لیے رکھتا ہے, اور ساتھ یہ بھی رکھے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری پر یہ 50 لوگ آئے ہوئے ہیں جن کو معاشرے میں نے ایک مقصد والا انسان بنا کے بھیجنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے تعلیمی اداروں میں جب ایک بچہ داخل ہوتا ہے, نہ بچے کے ذہن میں
نہ بچے کے ماں باپ کے ذہن میں، نہ ٹیچر کے ذہن میں، نہ اسکول کی انتظامیہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک با کردار انسان بنانا ہے. ان کے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے اس کو 7A اسٹار دلوانے ہیں. اور ٹیچر کی باز پرش اس بات ہوتی ہے تمہاری کلاس کے اندر لوگوں کے 7 اسٹار میں سے B کیوں آئے ہیں، اور پیرنٹس یہ کہتے ہیں میرے بچے نے B کیوں لیا. بچے کی بھی سرزنش اس بات پر ہوتی ہے، اور اسکول بھی اب کوالٹی میں نیچے ہو جاتا ہے اگر اس کے 7 اسٹار. لیکن کہیں یہ تو ہے ہی نہیں کہ وہ کردار کے بنانے والا وہ یارڈ اسٹک نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹیچر جو ہے یہ ذہن میں رکھے کہ میں نے ان لوگوں کے کردار کی تشکیل کرنی ہے. اب آپ کی اپنی بیٹی یا چھوٹی بہن ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ نے جو ایک پاکستانی مسلمان لڑکی کو آپ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ اس کو بنانے میں مدد کرنے میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا، تو یو شوڈ ناٹ مس دیٹ اپرچونٹی. اچھا اب دیکھیں نا، اب وہ بچہ جو ہے وہ اس بات کو ٹالریٹ نہیں کر رہا کہ 50 لوگوں کے سامنے اس کے اوپر تھپڑ مارا جائے. تو اب ٹیچر یہ کہے گا کہ ہم تو چپ کر کے تھپڑ کھاتے رہتے تھے. تو 2-4 چیزیں ایسی ہیں جس میں تقدس اور احترام کی ڈیفینیشن کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. اس میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر بچے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بغیر بدتمیزی کے الفاظ میں ٹیچر کے اپوزٹ ویو کو بھی بیان کرنے کی ضرورت اس میں ہونی چاہیے. تو یہ ٹیچر کے لیے خوشی کی بات ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ ہمیں یہ اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے شاگرد اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ حزب مراتب کا خیال ہونا چاہیے، وہ ٹیچر اپنے رول ماڈلنگ سے سکھا سکتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے. بٹ صاحب آپ اس کا بڑا اپوزٹ جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ آج کل کے بچے بڑے بدتمیز ہو گئے، انہیں تمیز سے رہنا چاہیے، آپ کی مزید عزت کرنی چاہیے. انہوں نے بڑا عقل کی بنیاد پہ بہت اچھا انہوں نے جواب دیا. لیکن یہ آپ قائل ہوئے کہ نہیں اس سے؟ بالکل درست بات ہے، بالکل یہ درست بات ہے اس میں. اچھا آپ نے ایک وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا کہ کردار سازی کرنی چاہیے. تو نارمز اینڈ ویلیوز کے اوپر تو بہت کم کام ہوتا ہے. ہم جن اداروں سے پڑھے، میں نے M.Phil کیا ہے 18 جماعتیں، تو ہمیں تو اس بارے میں کوئی اس طرح بڑے ٹیکنیکل اور بڑی اور طرح کی چیزیں تو بہت ساری تھیں. لیکن یہ اس کے اوپر تو لوگ اپنا ٹائم ضائع کرنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو اسکل نہیں آ رہا، کوئی ہمیں کوئی پیسے کمانے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا جا رہا، تو ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. دیکھیے جو کردار کی بنیادیں ہیں نا وہ 7 سال کی عمر میں رکھ دی جاتی ہیں. اچھا اس سلسلے میں جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے. چونکہ ہمارے ہاں 3-4 سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں. اصولی طور پر تو 7 سال کی عمر میں بچے کو ایکڈیمک ایجوکیشن 7 سال کی عمر میں اگر کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن چونکہ ابھی پیرنٹس بھی ٹرینڈ نہیں ہیں ہوم اسکولنگ کے لیے، تو اس لیے شاید اس کو کرنا ممکن نہ ہو. لیکن کم از کم جس کی گود میں دیکھیں نا، آپ کو یہ موبائل دے دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ بالکل چلانا ہی نہ آتا ہو، تو آپ اس کے ساتھ ایسے تمسخر کریں گے. کسی کی گود میں اشرف المخلوقات کو دے دیا گیا جس نے کروڑوں سال کی انسانی تاریخ کے شعور کے اندر امپروومنٹ کر کے آگے پاس آن کرنا ہے، تو اس کے جو کردار، اس کی جو پیٹرن دماغ کا ہے وہ 7 سال کی عمر میں مرتب ہو جاتا ہے. تو 7 سال کا پیریڈ بچوں کی زندگی میں وائٹل ہے. تو جو کردار کی میں نے بات کی نا، جو کچھ بچے میں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ایک تجربے کے طور پر اور لویبل تجربے کے طور پر اس کے ماحول میں موجود ہوگا تو الگ سے اس کو نصاب میں پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس کو سیکھ لے گا. فار ایگزامپل کسی کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ابا ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ابا ہے، اور وہ جب آتے ہیں تو وہ ہمیشہ ٹھڈا مار کے دروازہ کھولتے ہیں اور گھر کے سب لوگ سہم جاتے ہیں. وہ بہت سخت ہیں، امی بھی ڈر جاتی ہیں. اور ایک دفعہ امی کو انہوں نے تھپڑ مارا تھا سب کے سامنے، اور ڈانٹتے وانٹتے تو وہ سب کو رہتے ہیں، اور تمام بچوں کو اور ملازموں کی تو وہ چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں. جو اس گھر میں میل بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے نا، اس کے نزدیک یہ غلط یا صحیح نہیں ہوگا، یہ ہوگا، کریکٹر ہے. دس ول بی اے پیٹرن. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد کئی ایسے لوگ ملیں گے، ساری دنیا انہیں کہتی ہے یار تم ایسے مت کیا کرو، دیکھو تمہیں اس کا ایسا نقصان ہوتا ہے، تم یار یہ اس طرح کیوں کرتے ہو، مگر وہ بازی نہیں آتا. اس لیے کہ اس کا پیٹرن وہ بن چکا ہوتا ہے، اس کے اندر نارم کے طور پر یہ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے. اچھا اگر ایک گھر میں ایک بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جو اماں کام کرتی ہیں، تو میری امی تقریباً 2-3 دن کے بعد کہتی ہیں کہ اماں آج میں آپ کو چائے پلاتی ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی، آپ بیٹھیے میں آپ کو چائے پلاتی ہوں. اور ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے گلدان بڑا قیمتی ٹوٹ گیا تھا، تو میری امی نے فوراً کہا کہ اللہ اللہ کا کچھ نہیں ہوا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کی پٹی باندھ لیجیے، آپ کوئی بات نہیں، گلدان کو چھوڑیے. تو اب اس بچے کے ذہن میں پیٹرن جو ہے وہ کمپیشنیٹ ہونے کا ڈیولپ ہو جائے گا. تو لہٰذا کردار کی تشکیل میں یہ اہم ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کے پاس وہ تمام چیزیں لویبل تجربے کے طور پہ موجود ہوں.
پھر آپ کا سوال یہ کہ اگر 7 سال میں ہماری بنیادیں بن گئی ہیں تو اب میں جو گڑبڑ کر رہا ہوں تو میں اس کو ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ 90% ٹائم تو ہم ہیبٹ برین پر ہی چلتے ہیں. لیکن جو ایڈلٹ شعوری طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے چینج ہونا ہے تو وہ 10% کی ایک کانشیس برین کی ونڈو موجود ہے اور اس کے باقاعدہ ٹیکنیکس موجود ہیں. ہم بالکل یعنی 180 ڈگری چینج ہو سکتے ہیں اچھائی کی طرف اور برائی کی طرف بھی اگر ہم خود چاہیں تو. بچہ خود نہ بھی چاہے اس کے ارد گرد آپ ماحول کریٹ کر دیں تو وہ اس سے انفلوئنس ہو جائے گا. لیکن ایڈلٹ کبھی سمجھانے سے ایڈوائز کرنے سے ماحول کے چینج کرنے سے چینج نہیں ہوتا. اس کے چینج ہونے کی صرف ایک شرط ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے چینج ہونا ہے. تو پھر ایسے ٹولز اویلیبل ہیں جن سے وہ چینج ہو جاتا ہے. بالکل. رزاقی صاحب کوئی؟ جی ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر آپ سویٹس کی شاپ پہ جاتے ہیں اور وہاں سے مٹھائی طلب کرتے ہیں تو وہ آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹک نہیں ہے, کوئی ویٹ یا ساری چیزیں وہ آپ سے پوچھے تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو دے یا مطلب انکار کرتے ہیں جو بھی. لیکن ہم ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جب بھی مطلب بلایا جاتا ہے یا داخلے کی ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو پھر اس میں ایک لائن لگی ہوتی ہے کہ بھی آپ آ جاؤ آپ آ جاؤ آپ آ جاؤ, اور اگلے بلانے والوں نے بھی دروازے کھولے ہوتے ہیں صرف اسی لیے کہ ایک طرح سے اچھی دکانداری چلانے کے لیے. اور آپ ماشاءاللہ سے مطلب ایجوکیشن بھی ہیں, اس حوالے سے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. ایک لفظ ہم نے اپنی اس پورے پوڈ کاسٹ میں بار بار یوز کیا ہے, ویلیو سسٹم. میرے خیال میں یہ کی ورڈ ہے. ویلیو سسٹم وہ روح ہوتی ہے معاشرے میں جو یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس معاشرے میں نمبر 1 کیا ہے, نمبر 2 کیا ہے, نمبر 3 کیا ہے, نمبر 4 کیا ہے, کس بنیاد پر لوگ بڑے ہوں گے, کس بنیاد پر لوگ چھوٹے ہوں گے. میری اب عمر مئی میں 62 سال ہو جائے گی, 62 ایئرس. مجھے اپنی زندگی میں یاد ہے اسی پاکستان کے اندر بڑے ہونے کی بنیاد ایمانداری ہوا کرتی تھی, دیانتداری ہوا کرتی تھی. یہ بات میں نے بہت دفعہ بتائی ہے. میرے والد صاحب کے دفتر میں ایک صاحب تھے جن کی پینٹ خاکی رنگ کی کے اوپر ہمیشہ پیمنٹ لگا ہوتا تھا. ان کا ایک بالکل ٹوٹا سا سائیکل تھا اور ایک وہ ہیٹ لیتے تھے اس طرح کا. تو لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے, اتنا احترام کرتے تھے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت ایماندار ہے اور یہ اپنے گھر سے ٹفن میں کھانا لے کے آتے ہیں. اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے. اور بچیوں کی شادیوں میں کہتے تھے کہ وہ آئیں گے تو وہ سر میں ہاتھ پہ کے رخصت کریں گے, ان کی برکت ہی بہت ہے. لیکن یہ پچھلے 30-40 سال میں اس کی سیاسی وجوہات بھی ہیں اور اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ہمارے پاس ایک ویسٹرن کیپٹلسٹ سوچ کے آنے کی بھی وجوہات ہیں اور ایکچولی ہماری اپنی بھی بےایمانیاں اس میں بہت ہیں. پچھلے 40 سال کے اندر ہمارے ملک کا ویلیو سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. اب وہ بڑا ہے جس کے پاس پیسہ ہے, لہٰذا ہر بندہ بڑا ہونا چاہتا ہے. اگر آپ معاشرے میں نمبر 1 یہ ہے جو ایماندار ہے وہ بڑا ہے, ہر بندہ دعا کرے گا یا اللہ میرا بچہ ایماندار ہو. وہ خود بندہ کوشش کرے گا کہ یار میں ایماندار کیسے بنوں, کیونکہ بڑا ہونا تو ہر ایک کی خواہش ہے. لیکن جب بڑا ہونا پیسے سے متعلق ہو گیا, ابھی بھی آپ ایمانداری سے دیکھ لیں کہ کسی دفتر میں آپ بیٹھے ہوئے, ایک آدمی نکلا ہے جس نے بڑی سی گاڑی میں نکلا ہے, سوٹ پہنا ہوا ہے, برانڈیڈ گاڑی پہنی, تو دکاندار کا بھی رویہ اس کے بارے میں بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اور ایک بزرگ سا آدمی آ رہا ہے جس کی اینک کے اوپر یہاں تھوڑا سا وہ دھاگا بندھا ہوا ہے اور ٹوپی ہے, تو اس کے بعد رویہ ڈفرینٹ ہوگا. یعنی وہ یعنی کسی جو بنیاد ہے وہ ظاہری ساری اس کی وضاحت ہے نا جس کا پیسے سے تعلق ہے. تو اسی یہ جو آپ کے سوال کا جواب میں نے اتنی طویل اس لیے باندھی ہے کہ جب معاشرے میں روپیہ پیسہ قدر اول ہوگا تو لوگ پیسے کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں بنائیں گے. اس میں سے نہ صحت کا محکمہ استثناء ہے, نہ بیوروکریٹس استثناء ہے, اور نہ تعلیم استثناء ہے, نہ کاروبار استثناء ہے. تو ہم اس بنیاد کو چینج کریں گے تو یہ سب کچھ چینج ہوگا. زخم کے اوپر پٹی رکھنے سے صرف زخم منتقل. ڈاکٹر صاحب بڑی آپ کو درست بات ہے, لیکن آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک آبزرویشن میری چھوٹی سی آ رہی ہے کہ لوگ جب ایک آن دا کنٹری ایک امیر اور ایک غریب آدمی کی جب بھی ایکسیڈنٹ ہو اور وہاں پہ ہجوم اکٹھا ہو جائے تو قصور ہمیشہ جو ہے وہ امیر کو ٹھہرایا جاتا ہے. ایک جیلسی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ امیر ہونے کو بہت کوئی اچھا شگون نہیں سمجھتے آن دا بیسس آف جیلسی, اور جو ایک امیر آدمی سے بلا وجہ کی نفرت بھی کی جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ بھی ایک موب سائیکالوجی ہوتی ہے, موب سائیکالوجی. جی. تو یہاں جو موب ہے نا اکثریت, ہاں جی, وہ بیچارے وہ ہیں جو ہیو ناٹس والے ہیں, وہ ہیں جو ہیوز والے وہ تھوڑے ہیں, ایلیٹ تھوڑے ہیں. تو وہ یہ ایک موقع, مطلب آپ نے خود اس کا جواب دیا ہے تو اس کی کوئی اور بھی اس پہ اسٹڈی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی نفسیاتی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی استحصال اس کا ہو رہا ہے تو شاید یہ وہ, مگر اس کی وجہ نفسیاتی ہے.
اس پورے مجمع میں کچھ لوگ لاجک والے ایسے ہوں گے جو یہ دیکھیں گے کہ قصور کس ہے. لیکن یہ فیکٹر ہے نا ویسے، مطلب کسی بڑی گاڑی جا رہی ہو تو کہتے ہیں جی حرام کا پیسہ جی اس کے پاس، ویسے ایک بلا وجہ کی بھی تھوڑی سی تھوڑا سا بس وہ تو ہماری ایک نفسیاتی جو ایک تربیت نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا لگا. جی ضرور. چھوٹا سا سوال، سوسائٹی بھی ہے ہر طرح سے، لیکن زیادہ مطلب مظلومیت کا حوالے سے جو ہوتا ہے نا وہ اس کا وائف کی طرف ہی جھکاؤ ہوتا ہے لوگوں کا، کبھی میں بھی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس طرح سے، کیا مطلب وہ؟ جی نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں نا ایک مجھے شاید اس سے تھوڑی سی غیر متعلقہ بات ہو، جب انسانی شعور لوور لیول پر ہوتا ہے نا تو وہ گروہ کے ساتھ ہوتا ہے، گروہی مفادات. جیسے ایک وکیل نے ایک ڈاکٹر کو تھپڑ مارا، ڈاکٹروں نے سب نے مل کے ان کے چیمبر جلا دیے، اور ایک ڈاکٹر نے وکیل کو کیا تو وکیلوں نے آ کے لاہور کے ایک ہسپتال میں جو مریض جن کے ڈرپیں لگی تھیں ڈرپیں کھینچ کے رکھ دی. اب وہ سچ کے ساتھ نہیں ہے، گروہ کے ساتھ ہے. اس طرح آل پاکستان ٹیچر ایسوسی ایشن، آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، تو اس طرح ہمارے ہاں بھی نا گروہ، مرد اور عورت کو گروہ کے طور پر، تو لوگ نا گروہی مفاد، جب معاشرہ شعوری طور پہ ہلکا ہوتا ہے تو وہ سچ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ گروہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی ہمارے جٹ بھائی کو کسی نے کیوں کر دیا تو سب کٹھے ہو گئے، ہمارے رائم بھائی کو کسی نے کر دیا کٹھے ہوئے. تو اس کے پیچھے نا وہ والی معاشرے کی شعوری کیفیت کا کم ہونا ہے. ادروائز تو ہمیں سچ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک انسیڈنٹس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کسی کا استحصال کر رہی ہے اور کسی میں مرد کر رہا ہو تو وہ انڈیویجول ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی عورتیں بہرحال استحصال میں رہی ہیں ہمارے وہاں اور پوری دنیا میں رہی ہیں بحیثیت مجموعی. ہاں انڈیویجول کیس ویری کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا لگا. آخری 2 سوال ہیں، بلکہ سوال تو ایک ہی آخر میں فرمائش ہے، غزل کی، آپ کی شاعری بھی ہے، لیکن ابھی ہم تیاری کر رہے تھے تو ہم نے آپ کی تصاویر دیکھی جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. اس کا کانٹیکسٹ اور تھا، کووڈ کا تھا، لیکن ملاقات کا تجربہ کیسا رہا؟ مطلب اس سے کووڈ سے ہٹ کے جو ڈسکشن ہوئی اس کے نتیجے میں خان صاحب کا کیا تاثر آپ کے ذہن میں بیٹھا، کیسی رہی ملاقات؟ بس وہ اس ملاقات میں تو میں نے تھوڑا سا یہی عرض کیا تھا، یہ جو باتیں آپ کے ساتھ کی ہیں، کہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جتنی باتیں کی ان میں سے میرے لیے جو سب سے فیسینیٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں اس ہجوم کو ایک قوم بناؤں گا. قوم بنانے کے لیے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور ہرارکی میں جو سب سے کم مثال کے طور پر جو جھاڑو دے رہا ہے نا خاکروٹ، یعنی وہ بڑا چھوٹا نہیں ہے اس کا کام کے حساب سے. ہم ہرارکی میں جو سب سے نیچے کے درجے پر ہے وہاں سے لے کر آپ تک، میں نے یہ کہا تھا یہاں سے لے کر آپ تک، یہ جتنا ہرارکی ہے ان میں سے ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے. پاکستان میں کام کرنے والے ایک خاکروٹ کو ایک سوشل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ایک کلرک کو ایک سوشل، وہ ڈٹرمن کر کے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل ایجوکیشن کا کوئی نہ کوئی سسٹم بنائے. اور ہم آپ کو بنے ہوئے 3 شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلان دے دیتے ہیں جس کے اوپر کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے. تو وہ میں نے جو سجیشنز تھیں وہ ان کو دی تھیں اور پھر بعد میں پیپر فارم میں بھی دی تھیں. تو بس ایسا ہی تھا. تو کوئی پیش رفت ہوئی اس کے اوپر کیا ابھی کو؟ بس اس کے بعد پھر پتہ نہیں ان کو ٹائم بھی نہیں ملا اور ہاں جی اور بھی چیلنجز آ رہے ہوتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آخر میں آپ کی شاعری بہت زبردست سنتے رہتے ہیں، اس کے بڑے آپ خود بھی شاید اپنی ساری شاعری سنتے ہو ٹک ٹاک کے اوپر بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ لوگ بنا دیتے ہیں. تو کوئی اچھی سی غزل یا کوئی شاعری پلیز عطا کریں ہمیں. جی میں آپ کو ایک غزل سناتا ہوں کہ ملتا کسی کو دشت میں سایہ کبھی نہیں، کیا ملتا کسی کو دشت میں سایہ کبھی نہیں، جس وقت جس نے آنا ہو آیا کبھی نہیں. کیا کرتا ہوں میں بھی کار زمانہ ضرورتاً، کرتا ہوں میں بھی کار زمانہ ضرورتاً، لیکن یہ مشغلہ مجھے بھایا کبھی نہیں. کیا اور دل نے کبھی شعور کی بے حرمتی نہ کی، اور عقل نے بھی دل کو ستایا کبھی نہیں. واہ. میں کیا کروں کہ ذہن میں آتا ہے وہ سوال جو دوسروں کے ذہن میں آیا کبھی نہیں. کیا اور حالات بس میں ہو گئے لیکن مزاج نے اس دور بے بسی کو بھلایا کبھی نہیں. کیا بات. اور اس کو نہیں، یہ اور بات ہے کہ میں جاتا ضرور ہوں لیکن کسی نے مجھ کو بلایا کبھی نہیں. کیا بات ہے. لیکن اور اس کو نہیں ہے شوق کسی اہتمام کا، میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا کبھی. کیا بات ہے. میں نے بھی اپنے گھر کو سجایا کبھی نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کریں. امید ہے کہ آپ دوبارہ بھی اگر کبھی زحمت دیں تو ضرور تشریف لائیں گے. لاہور آئے تو بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کی بھرپور خدمت کریں گے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، انشاءاللہ اس گفتگو نتیجے میں بہت ساری جو ہے وہ آپ نیو ایئر کی ریزولوشنز بنا سکتے ہیں، بہت ساری اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.